تقریباً 31 سال پہلے اس پیشے سے منسلک ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ انٹرنیشنل لیول تک کا نام کمانے میں الحمدللہ کامیاب ہو گیا کہ کوئی بھی وکیل سب سے پہلا جج ہوتا ہے، اس کے پاس آنے والا کیس اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وکالت کا پیشہ ایک مقدس پیشہ ہے، اور میں نے ہمیشہ اس یونیفارم کو کفن کا درجہ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کفن میں رہے گا وہ نہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ فریب کرے گا، نہ ہی کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچے گا، کیونکہ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر وکیل جسٹس آف پیس جناب زاہد محمود ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور ہم ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زاہد محمود ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے اپنی وکالت کا آغاز کب اور کس طرح شروع کیا؟ میں نے تقریباً 31 سال پہلے اس پیشے سے منسلک ہونے کا اعزاز حاصل کیا الحمدللہ، اور اس وقت سے لے کے آج تک میں نے اپنے پیشے سے بہت محبت کی ہے، اور بحیثیت وکیل میں اس پیشے کو جب اپنایا تو اس دن سے لے کے آج تک میں نے اس پیشے سے وفا کی، اور اس پیشے کی بنیاد پہ، اس شعبہ زندگی کی بنیاد پہ اللہ نے مجھے بے شمار عزت دی، اور میں انٹرنیشنل لیول تک کا نام کمانے میں الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے آج تک بے شمار کیسز جو ہیں وہ ون کیے ہیں، اور ناظرین کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی وکیل سب سے پہلا جج ہوتا ہے، اس کے پاس آنے والا کیس اس کا امتحان ہوتا ہے، اور وہ اس کے انجام تک سے واقف ہوتا ہے، اور اچھے وکیل کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ کیس کو وہ جب اپنے طور پہ سائن کر کے چلانے کا ایک ذمہ لے لیتا ہے تو اس سے پہلے اسے بہترین طریقے سے جانچ پڑتال کر لے کہ آیا میں اس کیس میں ہار جاؤں گا یا جیت جاؤں گا، اور کلائنٹ کو اس بات کا بخوبی اندازہ کروا دینا چاہیے وکیل صاحب کو کہ آپ سچ بولیں تو آپ کو کامیابی ہوگی، کیونکہ بہت سے کلائنٹ کسی کو تنگ کرنے کے لیے اپنے مخالفین پہ بلا وجہ کیس جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، جس کے بعد ہوتی تو ان کی ہار ہے، مگر کوئی بھی شریف شخص اپنا بڑا قیمتی وقت اور سرمایہ جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وکالت کا پیشہ ایک مقدس پیشہ ہے، اور میں نے ہمیشہ اس یونیفارم کو کفن کا درجہ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کفن میں رہے گا وہ نہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ فریب کرے گا، نہ ہی کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچے گا، کیونکہ مردہ بھی کچھ نہیں کرتا، وہ بھی اس کفن میں کوئی عمل غلط نہیں کر سکتا جو اس کی مرضی کا ہو، وہ اللہ کے آسرے پہ ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کی لائف کے اندر کون سا ایسا کیس تھا جس کے اندر آپ کو نے بڑا انجوائے کیا؟ ایک کمپنی ہے حفاظ سیملیس پائپ انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کمپنی کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیم لیس پائپ بناتے ہیں اسٹیل کے پائپ کے اندر کوئی ببل، کوئی جوڑ نہیں ہوتا، اور یہ سویگیس انڈسٹریز کے لیے جو ہے جو بین الصوبائی پائپ لائن بچتی ہے اس میں ان کی جو ہے وہ سپلائی جاتی ہے۔ ایک کیس مجھے لاہور جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے ملا، کمپنی نے مجھے انگیج کیا تو پتہ چلا کہ ایک کیس جس کا وجود بیسیکلی ختم ہو گیا تھا، سوئی ناردرن کمپنی نے ہم پہ کیس کیا، اور ہم نے ان کو بھی الجھا کے رکھا کیس میں۔ اس میں بڑے بڑے وکلا آئے، سپریم کورٹ کے لائر، لاہور ہائی کورٹ کے بار کے جنرل سیکریٹری، ایون کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی چھوٹا وکیل اس کو رکھا ہوگا، لیکن مجھ ناچیز نے جب بہت زیادہ اس میں سفر کیا، باہر آنا جانا، کمپنی کو لاکھوں روپے جو ہے وہ اخراجات برداشت کرنے پڑے، تو اللہ پاک نے ایسا کیا کہ اس میں کئی جج تبدیل ہو گئے۔ ایک جج صاحب نے مجھ سے کہا کہ وکیل صاحب میں آپ کی فائل دیکھوں تو صحیح، آپ اتنی دور سے آتے ہیں، آخر اس میں ہے کیا؟ میں نے ان سے کہا کہ جج صاحب ہم نے انہیں 1,96,000 میٹر سویملیس پائپ دیے 4 انچ کے، کیونکہ ہم الجھ رہے ہیں، کمپنی ہم سے سچ نہیں بولتی، آپ کمپنی کو بولیں کہ ہماری سپلائی اور اس کی کنزمپشن جو ہے وہ معلوم کر لیں۔
سپلائی مین کہ ہماری سپلائی مکمل ہو گئی اور کنزمپشن مل انہوں نے ہمارا پائپ یوٹیلائز کر لیا، استعمال کر لیا. تو پتہ چلا کہ جو تھوڑے سے پائپ لائن کی وجہ سے ہمیں ڈسپیوٹ تھا اتنے کا وہ پائپ نہیں تھا جتنے کے ہم لوگوں نے اخراجات کر دیے. تو جج صاحب نے ان سے بڑے پیار سے بولا کہ آپ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ لے آئیں یوٹیلائزیشن آف پائپ. تو پتہ چلا وہ تو عرصہ دراز پہلے اس پائپ کو استعمال کر چکے ہیں، اور ان کے وکیل صاحبان اور ہمارے جو سابقہ وکیل صاحبان تھے وہ کمپنی کے تحفظات کے لیے لڑتے رہے، اور وہ اپنی سوئی ناظرین گیس کمپنی جو لاہور میں ہے اس کے لیے لڑتے رہے. اور آپ یقین کریں کہ 1996 میں ہم نے 1 کروڑ روپیہ بینک میں گارنٹی رکھی تھی. وہ پیسہ بھی بینک میں ویسے ہی پڑا رہا، اور وہ فکس ڈپازٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں انٹرسٹ نہیں ملتا، ورنہ وہ پیسہ کتنے ہی کروڑ بن چکا ہوتا اگر اس کو ہم پی ایل ایس میں رکھتے. تو الحمدللہ اگر اس کو پہلے لے کے چلتا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کیس 12 سال چلتا یا 10 سال چلتا. میں اپنے ایک خاص اللہ کے کرم سے اس زاویے سے کیس کو نپٹاتا کہ جس میں بعد میں پتہ چلا ہمیں کہ سوئی گیس کے اوپر تو ہمارے پیسے واجب الادا ہے، انہوں نے ہمیں پیسے دینے ہیں. تو میں نے آپ سے شروع میں کہہ دیا تھا کہ پہلا جج وکیل ہوتا ہے. جج صاحب کے پاس تو صرف وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہ چیز ایسے یہ چیز ایسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وکالت کے پیشے کے اندر آپ اس کا اگر تقدس ملحوظ خاطر رکھیں گے تو آپ قطعاً جو ہے وہ نہ تو بدنام ہوں گے نہ ہی آپ کو بد دعا لگے گی. میں اس وقت الحمدللہ 60 سے اوپر ہوں. میں نے ہمیشہ دعائیں لی ہیں. کسی نے مجھے پیسے نہیں بھی دیے یا کوئی میرا پیسے کھا گیا کلائنٹ تو میں کہتا ہوں چلو اس کا مقدر تھا وہ کر گیا، لیکن میں نے اس کیس کو خراب نہیں کرا. اچھا کہ وکلا سیاست جو ہوتی ہے اس میں آپ آنے والے الیکشنز میں کیا اپنا کردار ادا کریں گے؟ بتانا چاہتا ہوں کہ اتفاق ہے کہ جو گزشتہ سال ہے 2022-23 اس میں نے ممبر مینیجنگ کمیٹی کا سب سے چھوٹی سیٹ کا الیکشن لڑا. میرے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی اور کوئی ایسا میں نے کسی کو نہ دعوت دی ایسی بڑی کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے یاد رکھیں. لیکن الحمدللہ میرا اپنا رول ماڈل ہے. لوگوں نے میری تصویر دیکھ کے لوگوں نے مجھ سے شکایت بھی کی کہ سر آپ نے ہمیں بتایا نہیں ورنہ آپ جیت جاتے ہیں. میں نے کافی ووٹ لیے جو کہ ونر کے تصور سے قریب ترین تھے، اور الحمدللہ اللہ پاک کرے گا تو اس دفعہ میں پھر الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں گا. اور مائنر سیٹس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی سیٹ ہوتی ہے اس کو لوگ اگنور کرتے ہیں لیکن وہ سیٹ مل جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک پہلے سے چناؤ کر لیتا ہے، باقی تو ہم کوششیں کرتے ہیں. میں انشاءاللہ ممبر مینیجنگ کمیٹی کی سیٹ پہ لڑوں گا. لوگ مجھے بڑی سیٹوں کے آفر دے رہے ہیں، گروپ بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جوائن کریں، مگر گروپس کے علاوہ میں ویسے آزاد امیدوار انشاءاللہ پھر کامیاب کر کے ایک نئی رقم کروں گا تاریخ. اچھا جیتنے کے بعد آپ وکلا برادری کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے اقدامات کے وعدے لوگوں نے کر رکھے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو گزشتہ سال کے وعدوں کو بھی اگر ہم جانچ کریں تو اس میں جو کمی رہ گئی ہے میں ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ممبر مینیجنگ کمیٹی ہی جو ہے ان کا بڑوں سے علاق ہوتا ہے اور وہ ان کو اپروول دیتے ہیں کہ ہاں یہ کام کریں آپ. وکلا کے لیے یہاں پہ پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں لاہور گیا تو وہاں پہ انہوں نے بیسمنٹ 1 بیسمنٹ 2 بیسمنٹ 3 کے علاوہ اپر فلور تک وہاں پہ پارکنگ بنا رکھی ہے. حکومت سندھ چاہے جس کے انڈر میں یہ پارکنگ کا ایشو ہے تو گاڑیوں کی تعداد جو ہے ہوتی جا رہی ہے. وکلا کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں. اپنے انصاف کی جنگ لڑتے لڑتے انہوں نے شہادت کا رتبہ بھی پایا. ہوا یہ کہ ایک کیس تھا، پارٹیز کا نیم نہیں لوں گا میں، اس کیس میں مجھے 2 کروڑ روپے کی آفر آئی کہ آپ 2 کروڑ روپے لے لیں اور آپ الگ ہو جائیں. میں نے اپنی پارٹی کو فون کیا جو کہ گجرانوالہ میں رہتے تھے، ان کا میں نام بتانا جان کے نہیں چاہ رہا کیونکہ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھیں مجھے 2 کروڑ روپے میں اب بکنے کی آفر آئی ہے، آپ کا کیس مضبوط ہے اور مضبوط کیس کو لوگ خریدنا چاہتے ہیں. پھر وہ وکیل کا ایمان ہے کہ وہ کیس کے ساتھ ناانصافی کرے اور اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول لے. الحمدللہ میں نے بکا کبھی زندگی میں. مجھے 55 لاکھ 50 لاکھ 35 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ اس طرح کی آفریں آئی ہیں، لیکن
میں پھر ہر ایک سے ڈر رہا ہوتا کہ میں نے جس کے پیسے کھائے ہو سکتا ہے یہ اسی کا آدمی ہو. جب رب نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس مقدس پیشے کو میں سمجھتا ہوں اور اس یونیفارم کو میں کفن کا درجہ دیتا ہوں، تو میں بالکل اسی مردے کی طرح ہوں کہ جس کی کوئی ایسی بڑی خواہش نہیں ہوتی کہ جو اس کو بدنام کر دیں. تو الحمدللہ اب تک میں نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے. اپنے جو حقدار ہوتے ہیں ان کے حق کے لیے میں کوشاں رہتا ہوں.